تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو ایک ہے اور جس کا کوئی شریک نہیں، اور جس نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے درمیان مبعوث فرمایا تاکہ ہمیں ہدایت مل سکے۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، یہ ہماری سیکنڈ فورٹ نائٹلی ٹاک ہے، ویژنری ٹاک، اور آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہماری سیکنڈ ٹاک میں ہمارے جو گیسٹ ٹاکر ہیں وہ اشفاق خٹک صاحب ہیں۔ بہت مختصر سا تعارف ان کا میں کرانا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ اشفاق خٹک صاحب پاکستان ریلوے سروس سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ جب ایک محکمے میں آدمی جب آ جاتا ہے تو اس کی ہائیسٹ جو پوزیشن ہوتی ہے جنرل مینیجر یا سینئر جنرل مینیجر، اور اس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں آج کل بھی ہیں، یہ ریلوے کے حساب سے ایک لیجنڈری فگر بن چکے ہیں۔ مختصراً یہ کہ انہوں نے سی ایس ایس کرنے سے پہلے پنجاب یونیورسٹی سے پبلک ایڈمنسٹریشن میں ماسٹرز کیا، اس کے بعد میں یہ ہارورڈ یونیورسٹی میں بھی، جو امریکہ کی مشہور زمانہ یونیورسٹی ہے، اس میں بھی وہاں سے بھی انہوں نے پھر پبلک ایڈمنسٹریشن میں ماسٹرز کیا۔ پاکستان میں جو فاٹا میں پہلی دفعہ یونیورسٹی بنی، یہ اس کے پہلے وائس چانسلر تھے۔ آج کل ایک پاک آسٹریا ایک انسٹیٹیوٹ ہے ٹرانسپورٹیشن میں، اور اس میں کمیونیکیشن کا ایک انسٹیٹیوٹ ہے، اس میں یہ سینٹر آف ایکسیلنس کو ہیڈ کر رہے ہیں، اور اس کے ایڈوائزر بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں، ایڈوائزر بھی ہیں۔ یہ ادارہ جو ہے یہ فاٹا کی ایک پبلک سیکٹر یونیورسٹی کا ایک ذیلی ادارہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو خیبر پختونخوا کی آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کارپوریشن تھی، اس کے یہ بورڈ آف ڈائریکٹر کے چیئرمین بھی رہے ہیں۔ ریلوے میں ان کے جو کارنامے ہیں اس میں ایک سب سے بڑا آپ کے قریب ہے گولرا ریلوے اسٹیشن پہ جو ریلوے کا پہلا میوزیم ہے، ہیریٹیج میوزیم، وہ ان کی ذاتی کاوشوں کی وجہ سے وجود میں آیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بہت بڑا ہمارا پروجیکٹ تھا جو انفارچونیٹلی آگے نہیں بڑھ سکا، کہ اسلام آباد کو مظفر آباد سے تھرو ریلوے لائن ملانا، اس پروجیکٹ کے بھی آپ سی ای او رہے۔ ML1 کا جو پروجیکٹ ہے وہ ان کی رہنمائی میں اور ان کی وساطت سے، اور اس کا جو کانسیپٹ ہے وہ سامنے لایا گیا، اور چائنیز کے ساتھ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جب یہ سی پیک اور ڈیولپ ہوتا ہے تو اس سلسلے میں بھی ہم آگے بڑھیں گے۔ حکومت پاکستان نے ان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں تمغہ امتیاز بھی عطا کیا ہوا ہے۔ میں آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ انگریزی میں کہ نو ڈپلومیٹ از بگر دین ہز کنٹری، کوئی بھی سفارتکار اپنے ملک سے بڑا نہیں ہوتا۔ یہ بات بالکل درست ہے، کیونکہ وہ سفارتکار اپنے ملک کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ بڑا نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہر کوئی بھی اپنے ادارے سے ضرور بڑا ہو سکتا ہے، اپنے ملک سے بڑا ہو سکتا ہے۔ جس طرح قائد اعظم پاکستان سے بڑے تھے، نیلسن منڈیلا ساؤتھ افریقہ سے بڑا تھا۔ اسی طرح مجھے کوئی بات نہیں ہے یہ کہنے میں کہ اشفاق خٹک اس لیے نہیں کہ میرا دوست ہے، یہ واقعی پاکستان ریلوے سے بڑا ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اس قسم کے ہیرے کی بھی اب تک قدر نہیں۔ عمار جعفری صاحب سے، اس سے پہلے کہ انہیں دعوت دوں، عمار جعفری صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ مختصر الفاظ میں جو بتانا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایس جی اکیڈمی جو اس کے ساتھ ٹیم لیفٹ ہینڈ پہ بیٹھی ہے، ان کی طرف سے میں مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائیں۔ سر تھینک یو ویری مچ، لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ۔ تھینک یو ویری مچ، بہت مہربانی۔ یہ جو الفاظ آپ نے افندی صاحب نے اور آپ نے میرے بارے میں کہا، پتہ نہیں ہے میں اس پہ پورا اترتا ہوں یا نہیں، کوشش کروں گا۔ تو میں آپ سے ایک تو ریلوے کی بات کروں گا، گڈ گورننس کی بات کروں گا، اور سی پیک کا جو پروجیکٹ ہے ریلوے کا اس کے بارے میں بات کریں گے۔ پاکستان ریلویز جو ہے پہلے اس کو سمجھنا چاہیے ہمیں۔ ریلوے کو میں علیحدہ کرتا ہوں فیڈرل گورنمنٹ سے۔ فیڈرل گورنمنٹ ایک چیز ہے، ریلوے ٹیکنیکلی ایک اور محکمہ ہے اس کا، لیکن پاکستان ریلویز فیڈرل گورنمنٹ کا محکمہ ہے۔ یہ نہ کارپوریٹ باڈی ہے، نہ یہ کوئی اتھارٹی ہے،
نہ کوئی کمپنی ہے. جب آپ لوگ سوال کریں گے تو میرے سے آپ یہی کارپوریٹ باڈی کی اور پروفٹ اور لاس کی بات کریں گے. لیکن دوسری طرف فیکٹس یہ ہیں کہ 150 سال سے ریلوے اس ملک میں چل رہا ہے. 8,500 کلومیٹر کا اس کا نیٹ ورک ہے. اس میں کوئی 600-650 اسٹیشنز ہیں. اس پہ میں بات کروں گا کیا ہیں. لیکن یہ یاد رکھیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کا محکمہ ہے. تو اگر اس میں کوئی خرابی ہے تو میں ریلوے والوں کو علیحدہ ٹریٹ کروں گا. میں ریلوے کا آدمی ہوں اینڈ ویری فرینکلی آئی ایم پراؤڈ ٹو بی اے ریلوے مین. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اللہ نے ایک ریلوے والے کہتے ہیں کہ ایک آدم علیہ السلام بنایا, پھر مین بنایا, پھر وومن بنائی, پھر ریلوے مین بھی ساتھ بنا دیا کیونکہ یہ ایک اور ہی کام ہے. اور واقعی چونکہ ٹرین آپریشنس کا کام ہے تو یہ ایک بریڈ ہی اور ہے. اٹ از اے اسٹیٹ ود ان اے اسٹیٹ. اینڈ اگین لیٹ می ٹیل یو کہ جو پاکستان ریلویز ہے یا کوئی اور ریلوے, یہ صرف ٹرین آپریشنس کی باتیں ہیں. اور ٹرین آپریشنس کی باتیں جب ہوتی ہیں یہ بڑا کمپلیکس حساب کتاب ہے. تو ٹرین آپریشنس سمپل, آپ کے لیے ٹرین ہے. جس طرح جعفری صاحب نے کہا کہ کارڈ کا ٹکٹ ہوتا تھا اور سروس ڈلیوری زبردست قسم کی ہوتی تھی. ڈیجیٹل زمانہ آ گیا, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا زمانہ آ گیا, سروس نیچے چلی گئی. اب کس کو بلیم کریں کس کو نہ کریں, میں اس پہ لیٹ می ٹاک ٹو یو. پہلے تو پاکستان ریلویز جیسے میں نے کہا کہ ٹرین آپریشنس. اگر آپ اس کو ہسٹوریکلی دیکھتے ہیں 150 سال پہ تو میں نہیں جاؤں گا. یہ 30 سال پہلے 35 سال پہلے ایک پروفٹ جنریٹنگ ادارہ تھا. یہ بلکہ گورنمنٹ آف پاکستان کو ہی فیڈ کرتا رہا. کیا ہوا ان 30 سالوں میں, 3-4 ڈیکیڈز میں, اس پہ میں بات کروں گا. اور کیا اس کا پوٹینشیل ہے آگے جانے کا. اگر ایک محکمے کا پوٹینشیل نہیں ہے, بہت سی محکمے ختم ہو جاتے, ختم کریں. لیکن میرا یہ ویو ہے کہ اس کا بہت بڑا پوٹینشیل ہے. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان ریلویز کے بغیر یہ جو اکانومی ہے ہماری, جس کو ہم کہتے ہیں کہ گروتھ ریٹ 6%, 7%, اللہ کرے 8%, 10% بھی لوگ گئے ہیں, بغیر ریلوے کے نیٹ ورک کے میرا اپنا ویو یہ ہے کہ یہ اکانومی آگے نہیں جائے گی. یہ بالکل ریڑھ کی ہڈی کی طرح کام کرے گی اکانومی کے لیے. اگر پاکستان ریلوے کا جو سسٹم ہے ابھی ایک نیٹ ورک ہے, اگر اس کو ہم نے ٹھیک نہ کیا, جو کہ خراب ہو رہا ہے 30, 40, 50 سال سے, 150 سال پرانا ہے, اس کی لائف ہوتی ہے 75 ایئرز انفراسٹرکچر کی, 20 سال عمر ہوتی ہے لوکوموٹیو کی, 35 سال ہوتی ہے کوچز کی. اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں, لیکن ہم سے یہ خراب ہو گیا. اب خراب کیسے ہوا؟ اگر میں ریلوے والوں کو بلیم کروں, میں آئی تھنک آئی ول ناٹ بی ڈوئنگ جسٹس. ریلوے والے اس گندے سسٹم کو, اس سارٹ آف ڈیٹیوریٹنگ سسٹم کو, راٹنگ سسٹم کو چلا رہے ہیں. 150 سالہ سسٹم کو چلا رہے ہیں. اور کیسے چلا رہے ہیں؟ میرا اپنا ویو یہ ہے کہ بہت اچھا چلا رہے ہیں. اگر آپ اسٹیٹسٹکس دیکھیں میں نے جیسے پہلے کہا کہ پاکستان ریلویز ٹرین آپریشنز ہے. ٹرین میں ایک طرف پیسنجر ہے, ایک طرف فریٹ ہے, اور کچھ نہیں ہے فرینکلی. مجھے پتہ ہے آپ لوگ کو مجھے کوشچن کریں گے زمینوں کے بارے میں. زمینوں کا اگر لیا جائے تو وہ اتنا سا حصہ ہے. سارا آپریشنز ٹرینز کا ہے, سارا پروفٹ جنریشن ریونیو جنریشن ٹرینز کا ہے, اور ایکسپینڈیچر بھی ٹرینز کا ہے. تو اگر اس کو آج دیکھا جائے اور اس کو کمپیئر میں کروں 30 سال پہلے کے ساتھ, 70s کے ساتھ جب ریلوے بڑی اچھی چل رہی تھی, 80s کے ساتھ, 50 سال پہلے, میرا ذہن وہ تھوڑا سا 3 ڈیکیڈز پہ رکا ہو, تو 40-50 سال پہلے ریلوے آپریشن بڑی اچھی تھی, پروفٹ تھرو کر رہی تھی. لیکن وین یو لک ایٹ دی ایکچوئل اسٹیٹسٹکس آف پاکستان ریلویز, تو پیسنجر سائڈ پہ ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے ٹرانسپورٹیشن میں, اس کو کہتے ہیں پیسنجر کلومیٹر. ملینز آف پیسنجرز نہیں, وہ پیسنجر گیا کدھر, وہ کتنا دور گیا. تو 1970 میں وین وی ور ڈوئنگ اے گڈ جاب, یہ تقریباً 17-18 ہزار بلین پیسنجر کلومیٹر ہم لے جاتے تھے. 2 سال پہلے, 1 سال پہلے ہم 28-29 ہزار بلین پیسنجر کلومیٹر لے کے گئے ہیں. دیٹ مینس کہ وہ جو سسٹم ہے اس کو زیادہ استعمال کیا گیا ہے.
اور خراب سسٹم کو زیادہ استعمال کیا گیا اور زیادہ لوگ زیادہ دور تک گئے. ملینز آف لوگ کم ہوئے ہیں. 130-40 ملین ہم لے جاتے تھے 1970 کی دہائی میں. ابھی ہم لے جاتے ہیں 55-60 ہزار ملین. لیکن استعمال بہت اچھا ہو رہا ہے. زیادہ لوگ دور جا رہے ہیں, زیادہ ٹریول کر رہے ہیں. جس کے لیے ریلوے بنی ہے پاکستان ریلوے, وہ صحیح جا رہا ہے. دوسری طرف پھر فریٹ آپریشنز ہیں جو کہ بہت زیادہ اہم ہیں. پیسنجر سے میرا ویو یہ ہے کہ پیسنجر سے فریٹ آپریشنز ریلوے کے لیے, پاکستان ریلوے کے لیے بہت زیادہ اہم ہے. پیسنجر فریٹ میں ابھی ہے گندم کی ٹرانسپورٹیشن, آئل کی ٹرانسپورٹیشن, کنٹینرز کی ٹرانسپورٹیشن. پورا ایک ملک ہے افغانستان جس کو ہم کہتے ہیں گڈز ان ٹرانزٹ ٹو افغانستان. پورا ملک ہم پہ ڈپینڈنٹ ہے, لیکن سم ہاؤ اس کی ٹریفک ہم سے نکل گئی ہے. کوئی روس سے آ رہا ہے, کوئی ایران سے جا رہا ہے, کوئی کہاں سے, اور یہ تھی ہمارے پاس, لیکن سسٹم خراب ہونے کی وجہ سے چلی گئی. اچھا, اب ٹریفک بہت زیادہ پڑی ہوئی ہے, اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ساری دنیا کہہ رہی ہے. ایشین ڈیولپمنٹ بینک کہتا ہے, ورلڈ بینک کہتا ہے, جائکا کہتا ہے, چائنا کہتا ہے, اور ہم خود میں بھی کہتا ہوں کہ ٹریفک بہت زیادہ ہے فریٹ کی. خاص طور پہ تقریباً آج کے دن اگر میں کہوں تو 25-30 ملین ٹن پڑا ہوا ہے جو کہ ریلوے لی جا سکتی ہے, وچ از ریلیبل کموڈٹی. ہم کتنا اٹھا رہے ہیں؟ صرف 7 ملین ٹن, اور وہ جب ٹن کلومیٹرز میں چینج کرتے ہیں وہ 7-8 ملین ٹن کلومیٹر بن جاتا ہے, جو کہ ہم 70 کی دہائی میں بھی کر رہے تھے. تو میرا جو تھیسس ہے وہ یہ ہے کہ ریلوے والے بڑے تکڑے ہیں, ٹیکنیکلی بڑے اچھے ہیں. اس گندے سسٹم کو, اس راٹنگ سسٹم کو انٹیکٹ رکھا ہوا ہے اور ٹریفک کو زیادہ کر دیا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس سسٹم کو ٹھیک کون کرے گا, اس کو اپ گریڈ کون کرے گا؟ یہ فیڈرل گورنمنٹ کرے گی. تو ریلوے کی کہانی جو ہے بیسیکلی اگر کسی کو بلیم کرنا ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہے. فیڈرل گورنمنٹ نے صحیح ٹائم پہ پیسے نہیں دیے, انفراسٹرکچر کو ہم نے اپ گریڈ نہیں کیا. 150 سالہ پرانا سسٹم ہے. رولنگ سٹاک جو کہ ہم لوکوموٹو ہے, انجن جس کو کہتے ہیں, کوچز ہیں پیسنجر کی اور فریٹ کی ویگنز ہیں, ہم نے یہ اپ گریڈ نہیں کیا. ہم نے نئے انڈیکٹ نہیں کیا صحیح ٹائم پہ. وجہ پیسے آپ کو نہیں ملے. تو یہ جو آپریٹنگ کا جو ایک محکمہ ہے, جب تک پیسے نہیں ملتے, جب تک اس میں فنڈنگ نہیں ہوتی, یہ نہیں چل سکتا. آپ کی گاڑی جو ہے, میری گاڑی جو ہے 5 سال اس کی عمر, 5 سال میں اگر اس میں اپنا فلٹر چینج نہیں کروں گا, آئل چینج نہیں کروں گا, اس کے شاکس نہیں دیکھوں گا, پرانی چیز ختم ہو جائے گی. اور ایگزیکٹلی ہمارے ساتھ یہی ہوا. تو ریلوے بیسیکلی فرام مائی پوائنٹ آف ویو از اے اسٹوری آف ڈیفرڈ مینٹیننس اینڈ بیڈ گورننس. بیڈ گورننس, ڈیفرڈ مینٹیننس. اب کس کو بلیم کریں؟ جس طرح ہماری باقی گورنمنٹ ہے وہ بھی کوئی اچھی نہیں ہے فرینکلی. ہم نے کیا کیا؟ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو ڈیٹیلس کہ گورنمنٹ کہاں جا رہی ہے, وہ سارا میرے سے بہتر آپ لوگ جانتے ہیں. اسی طرح اسی بیڈ گورننس میں ریلوے بھی ماری گئی. ایک موقع ملا ہمیں, اور وہ ایسا موقع تھا جہاں پہ پوری ریلوے اپ گریڈ ہو جاتی. ہم کرتے رہے چونکہ غریب آدمی ہوتا ہے, وہ انگلش میں کہتے ہیں بیگرز آر ناٹ چوزرس. ہمیں جو مل گیا ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے. کبھی پٹڑی خراب ہے اس کو ٹھیک کر دیا. پھر آپ کے پاس لوکوموٹیو کے پیسے نہیں ہیں, پٹڑی ٹھیک ہوئی, پتہ چلے جی پل خراب ہو گئے, پل خراب ہو گئے, پتہ جی وہ ٹنل خراب بیٹھ گئے. تو اسی فائر فائٹنگ میں ہم لگے رہے. ہم نے پورا ریلوے کو اپ گریڈ کرنے کے لیے کوئی خاص سوچا نہیں, اور نہ چونکہ نہیں سوچا, اور گورنمنٹ کے پاس ہمیشہ آسٹیرٹی ڈرائیو, اس میں اس طرح کے محکمے نہیں چل سکتے. تو پہلی دفعہ ریلوے میں جو سوچ آئی وہ لکلی, مطلب وی آر ویری لکی ٹو ہیو سی پیک ہیئر, جو بیلٹ اینڈ روڈ فورم انیشیٹو ہے پریزیڈنٹ شی کا, جس میں وہ ساری دنیا کو کنیکٹ کر رہے ہیں. اور چائنا بہت آگے چلا گیا ہر محکمے میں, اور اسپیشلی ریلوے میں. انہوں نے صرف 10-12 سال میں, ماننے کی بات نہیں ہے, جادو ہے, ایز اے ریلوے مین میں کریں, 30,000 کلومیٹر ہائی اسپیڈ ٹرینز, ہائی اسپیڈ ریل بنا لی 10-12 سال میں. ہائی اسپیڈ ٹرین وہ ہے جو 300 کلومیٹرز پر آور پلس جا رہی ہے. باقی ان کے پاس
1.5 اور 2 लाख किलोमीटर्स और ट्रेनें भी हैं, हमारे पास 8.5 है ना। उस एफर्ट में, सीपैक के एफर्ट में हमने फिर ये एक आइडिया आया चाइना के साथ बैठ के कि जी कराची से पेशावर तक और हवेलियाँ, टेक्सला से हवेलियाँ तक, ये दो कम से कम 1800 किलोमीटर, कम से कम इसको तो अपग्रेड करें। तो उसमें क्या था कि चाइना अग्रीड टू गिव अस फाइनेंशियल हेल्प एट गुड रेट्स, चाइना अग्रीड टू गिव अस टेक्निकल हेल्प, एंड चाइना ऑफ कोर्स जब वो पैसे देंगे, आपको वर्ल्ड बैंक जब पैसे देता है वो अपने ही बंदे लाता है, इसी तरह एशियन डेवलपमेंट बैंक पैसे देता है अपने बंदे, तो चाइना में पैसे दे रहा है। बट द बेस्ट थिंग इज कि उनके साथ बैठ के ये एक फाइनेंशियली वाइबल प्रोजेक्ट है, और मैं पता नहीं कितनी दफ़ा कह चुका हूँ हर जगह पे कि फाइनेंशियली वाइबल है, अपने पैसे खुद पे करे। इट इज़ नॉट अ मोटरवे, इट इज़ नॉट ऑरेंज लाइन, इट इज़ नॉट BRT। ये 10-12 साल में अपग्रेड होके जब इस पर ट्रेनें चलेंगी, जब इसके फ्रेट ट्रेनें चलेंगी, इस पर माल बर्दारी होगी, इस पर पैसेंजर ट्रेनें चलेंगी, ये अपने पैसे खुद दे देगा। जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी दे देंगे, जो इंटरेस्ट हैं, जो मैनेजमेंट फ़ी है, जो छोटे मोटे कमिटमेंट फ़ी, पता नहीं क्या क्या होती, ये सब हम पैसे वापस कर सकते हैं। और एक एक पैसे का हिसाब हुआ, एक एक ट्रेन का हिसाब हुआ। ये जो प्रोजेक्ट सीपैक ML1 अपग्रेडेशन है, अनफॉर्चुनेटली ये तैयार था, वेरी फ्रेंकली, और मैं ये पब्लिक की जगह कह रहा हूँ कि ये 2017 अगस्त में तैयार था टू हिट ग्राउंड। Oh my God. इनॉग्रेशन हम कर सकते थे 2018 में, तो बिल्कुल ही तैयार था। अब तैयार मैं क्या कहूँ, वो टेक्निकली तैयार था, चाइनीज़ के साथ एग्री हो गया था कि हमने क्या करना है। फेज़ 1, फेज़ 2, $8.2 बिलियन का प्रोजेक्ट था। $8.2 बिलियन, $1 बिलियन के लिए पूरी गवर्नमेंट हिल गई थी, अगर आपको याद हो, IMF के साथ। अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पॉलिटिकल इनडिसिसिवनेस की वजह से, पॉलिटिकल लीडरशिप की वजह से फैसले नहीं हुए, गवर्नमेंट चेंज होती रही, इधर उधर हिल रहे थे। इतना बड़ा प्रोजेक्ट में फिर इस तरह के माहौल में फैसला बड़ा मुश्किल हो जाता है। But from the railway point of view, it is a good project, and from the economy point of view, it is one of the best projects. और ये आपको बता दूं, ये लोगों की गलतफहमी है कि इसमें चाइना का फ़ायदा होगा, इसमें सारा पाकिस्तान का फ़ायदा। माल बर्दारी या पैसेंजर ट्रेनें जो चलेंगी वो कराची से पेशावर चलेंगी, चाइना किधर से आएगी, ये लोगों की गलतफहमी। बट दे आर विलिंग टू हेल्प यू आउट। तो होता ये है कि जब आप कोशिश करते हैं कि यार मैं एक चीज़ को अपग्रेड करूं, पहले पैसे की ज़रूरत होती है। पैसा उन्होंने आपको 45-60 अरब डॉलर कहा कि यार ये ले लें, लेकिन प्रोजेक्ट खुदा के लिए खुद बनाए। और यहाँ पे एक वायद, अगेन आई एम सेइंग कि चूँकि हम 150 साल की हमारे पीछे तजुर्बे, एक्सपीरियंस था, हमने रेलवे के प्रोजेक्ट ML1 को बड़े अच्छी तरह लिए। हमने उसका फिजिबिलिटी स्टडी खुद की, खुद पैसे दिए। चाइना विलिंग था, कहते हैं जी आप ले लें, हम करते हैं आपके लिए। हमने कहा नहीं जी आप ना करें, हम खुद करें। उनके साथ मिलके हमने फिजिबिलिटी की, उनके साथ हमने मिलके प्रिलिमिनरी डिज़ाइन बनाए, 10 अरब रुपए का, नॉट अ स्मॉल थिंग। तय हो गया, अग्रीमेंट हो गया, साइन हो गया कि जी हम हिट करते हैं, आते हैं, काम शुरू करते हैं। और अगर आज हम वहाँ 2017 और 18 में शुरू करते तो वेरी फ्रेंकली आज फेज़ 2 इसका शुरू होता, और लाहौर से मुल्तान आप एक 160 किलोमीटर पर आवर पे गाड़ी को देख रहे होते, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड हुआ होता, आपके रोलिंग स्टॉक अपग्रेड हुई होती, आपके पब्लिक सर्विस डिलीवरी जो है वो बेहतर हुई होती। और एक्चुअली गुड गवर्नेंस का मतलब ये है कि पब्लिक सर्विस डिलीवरी बेहतर करें। और वो अगर इस आम आदमी के लिए आपका कराची और लाहौर का फासला अगर 9 घंटे में तय हो जाता है, इससे क्या बेहतर हो सकता है अगले 20-25 साल के लिए। वेरी फ्रेंकली, हाँ हाई स्पीड ट्रेन हमें चाहिए, बुलेट ट्रेन तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते रहे, 30 साल पहले भी कहते रहे थे हाई स्पीड ट्रेन हो चाहिए, बुलेट ट्रेन क्यों नहीं। लेकिन when you look at everything, when you look at your position financially, when you look at the technical aspects, जब आप मुल्क को देखते हैं, बाकी भी ज़रूरियात हैं, तो फिर हमें ये जो अपग्रेडेशन का प्रोजेक्ट जिसमें 110 किलोमीटर पर आवर से हम इस ट्रैक को 160 किलोमीटर पर आवर पे ले जा रहे थे, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड हो जाता, बाकी
سروسز اپ گریڈ ہو جاتی ہیں, کچھ اسٹیشنز اپ گریڈ ہو جاتے ہیں, کچھ اسٹیشنز میں آپ کی جو زمین ارد گرد پڑی ہے یہ بھی یوٹیلائز ہو جاتی ہے اور ڈیولپ ہو جاتی ہے, ہائی رائز بلڈنگز بن جاتے ہیں. اب اس میں سے فائدہ لوگ لیں, لیکن ریلوے کے آپریشنز بہتر ہو جاتے ہیں. تو یہ میرا ایک شارٹ سا وہ ہے. اب دوسرا یہ ہے کہ گورننس پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ کوشچنس کریں گے تو میں آپ کو جواب دے دوں گا, لیکن ریلوے میں ریسٹرکچرنگ کی سخت ضرورت ہے. لیکن دیٹ ڈز ناٹ اسٹاپ دا فیڈرل گورنمنٹ فرام اڈاپٹنگ کارپوریٹ ہیبٹس. کون کہتا ہے کہ 2 + 2 4 نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے. ہم جب کرتے ہیں, سرکار ہے جو کہ فیڈرل گورنمنٹ ہے, 2 + 2 3. پھر کون دے گا جی 1 روپے؟ وہ 1 روپے جی سرکار دے گی. سرکار کو نہیں دینا چاہیے. ریلوے کو یہ انڈیپینڈنٹ کریں, آٹونومس کریں, بیچ میں 3-4 سال فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہی رہے, لیکن تھنکنگ کارپوریٹ کریں, اور کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے, اور ویری فرینکلی ہو سکتا ہے. تو بس یہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ کون کرے گا؟ جو میں نے آپ کو کہا کہ جی مسئلے ہیں فیڈرل گورنمنٹ اور اب فیڈرل گورنمنٹ میں منسٹری آف ریلویز ایک محکمہ ہے. میں ریلوے بورڈ کا ممبر بھی ہوں. وہاں پہ ایک منسٹر ہوتا ہے جو باہر سے آتا ہے. ہی شوڈ ناٹ بی اے ٹیکنیکل مین. یہ ہماری غلط فہمی ہوتی ہے کہ جی ریلوے کا منسٹر ریلوے کو جاننا چاہیے. اگر جانتا ہے تو اچھی بات ہے, لیکن ضروری نہیں ہے. منسٹر کا یہ کام ہے کہ نیشنل انٹرسٹ میں بات کرے اور پبلک انٹرسٹ میں بات کرے. اگر اتنا اس میں سینس نہیں ہے تو پھر اس کو منسٹر نہیں ہونا چاہیے. یہ 2 تو امپورٹنٹ بیسک چیزیں ہیں, اور یہ جنرلی منسٹرز میں ہوتا ہے. ایسے میرے کم منسٹر ہوں گے جو کہ ڈیولپمنٹ نہیں چاہتے ہوں. دوسرا پھر وہاں پہ ایک فیڈرل سیکرٹری ہوتا ہے. انفارچونیٹلی 30 سال سے فیڈرل سیکرٹری ریلوے کا آدمی نہیں رہا. وہ اکاؤنٹس کا رہا ہے, وہ پولیس کا رہا ہے, وہ کسٹمز کا رہا ہے, وہ ڈی ایم جی کا رہا ہے, وہ فوج کا رہا ہے. تو وہاں منسٹر جنرل آدمی, یہاں پہ سیکرٹری کو پتہ نہیں. پھر آ کے ابھی 2-3 سال ہوئے ہیں, سم سینٹی پریویلڈ, منسٹر صاحب آئے, انہوں نے کہا نہیں یار کوئی ریلوے کا بندہ ہے, تو اب آ کے کوئی ڈگر پہ لگیں. ایک اور بات یہ ہے کہ جو ریلوے بورڈ ہے اس کے ساتھ بھی بہت بڑا انہوں نے چھیڑ چھاڑ کر کے گورنمنٹ نے, فیڈرل گورنمنٹ نے, کیونکہ ریلوے بورڈ کے ممبر یہ پرائم منسٹر چوز کرتا ہے, گورنمنٹ چوز کرتی ہے. ایک زبردست قسم کا ایفیشینٹ, افیکٹو, فنکشنل ریلوے بورڈ ہوتا تھا. 4-5 بندوں کا, ٹیکنیکل لوگ ہوتے تھے. ایک ممبر انفراسٹرکچر کا, سول کا ہوتا تھا, ایک ممبر میکینیکل, وہ لوکوموٹیوز اور کوچز کو دیکھتا تھا, ایک ممبر ٹریفک ہوتا تھا, ایک ممبر فائنینس ہوتا تھا, اوپر چیئرمین ہوتا تھا. چیئرمین ریلوے کا ہوتا تھا. بڑے اچھے فیصلے کرتے تھے, اچھی ڈیسیجن میکنگ ہوتی تھی, کوئک ڈیسیجن میکنگ, گڈ گورننس. انڈیا میں ابھی تک وہی سسٹم چل رہا ہے. انڈیا نے تھوڑا سا, انڈین ریلویز بڑی اچھی جا رہی, انہوں نے تھوڑا سا اس کو چھیڑ چھاڑ کیا, تھوڑے سے 5 سے ممبر 7 کر دیے, پھر 8 کر دیے. اب آ کے پچھلے سال انہوں نے کہا یار بس فنش, واپس کرو. انہوں نے اور کم کر دی. وجہ کہ ڈیسیجن میکنگ میں مسئلے ہو رہے تھے, فیصلہ نہیں ہو رہا تھا. وہ ایک یہ کہے کہ وہ کہ ٹیکنیکل چیزیں بڑی ٹیکنیکل ہیں. تو یہاں پہ ہماری, اب جو میں ریلوے بورڈ کا ممبر ہوں, میرے خیال میں 11 یا 12 ممبر, تو ہم تو ابھی ریکمینڈ بھی کیا کہ یار ختم کرو اس بورڈ کو, مجھے بھی ساتھ ختم کرو. لیکن وہ ٹیکنیکل بورڈ واپس آئے جو کہ منسٹر کے سامنے بیٹھے اور منسٹر کو گائیڈ کریں. 5 wise men who know their job and they're the senior most experienced people, منسٹر کو گائیڈ کریں. اب چونکہ ریلوے بورڈ نہیں ہے, وہ گڈ گورننس نہیں ہے, تو پھر منسٹر ریلویز جو بات کرتا ہے لوگ کہتے ہیں چلو یہ ٹھیک ہے. سیکرٹری ریلویز جو کہ ریلوے کا بندہ نہیں ہوتا, وہ کہتا ہے جی میں بھی تو موجود ہوں, ناٹ نوئنگ واٹ دا ریلویز از. اور ایسے بھی چیئرمین میں نے دیکھے جن کو ٹن کلومیٹر کا اور پیسنجر کلومیٹر کا پتہ نہیں ہے, لیکن سیکرٹری, فیڈرل سیکرٹریز بنے ہوئے. یہ ہمارا سسٹم ہے, یہ چینج ہونا چاہیے. یہ ایک دفعہ ہو گئے تو نیچے کافی فرق آ جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے بہت سی سیکشنز ہیں ریلویز کے جو کہ نہیں چل رہے, اور نہیں چل رہے 150 سال سے پڑے ہوئے. فورٹ عباس ہے, بیرا سیکشن ہے, ٹل سیکشن ہے, پیرپور خاص کا میٹر گیج سیکشنز ہیں, بند ہو گئے. جب آپ نہیں کر سکتے, وی ڈونٹ ہیو دا منی ٹو اپ گریڈ
those sections, they have gone. ہمیں apologetic نہیں ہونا چاہیے, جو کر سکتے ہیں وہ کریں. کیوں؟ فیڈرل گورنمنٹ کا محکمہ ہے. اور جو گاڑیاں ہم ریلوے ٹیکنیکلی کہتی ہے ایز اے ریلوے, جب چیف ایگزیکٹو کہتے ہیں کہ جی میں نہیں چلا سکتا, میرا 100 روپے کا خرچہ ہے, مجھے واپس 40 روپے مل رہے ہیں, یہ 60 روپے کون پورا کرے گا؟ تو اگر یہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ نہیں چلائیں, یا ڈیفینس پوائنٹ آف ویو سے چلانا, پھر گورنمنٹ پیسے دے اس کو, وائی ناٹ. اور آپ دیکھیں 2 جمع 2 4 نہیں 5 بن جائیں گے. اور میرا پورا یقین ہے اگر ریلوے اپنا کو تھوڑا سا گورنمنٹ سے اس پہ ہاتھ ہولا رکھے اور زیادہ انٹرفیئرنس نہ کرے, ریلوے کے لوگ خود تکڑے, آئی تھنک دے ول مینیج ود ان 3-4 ایئرس یہ واپس اپنی جگہ پہ آ سکتے. لیکن انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے, اور وہ پروجیکٹ ML1 ہمارے پاس ہے, اور ری انوینٹنگ دا ویل نہ کریں. اور انفارچونیٹلی 9واں سال ہے ML1 اسی طرح بیٹھا ہوا ہے جہاں پہ میں چھوڑ کے گیا تھا. تو دس از اے سیڈ اسٹوری. کس کی سیڈ اسٹوری؟ اگین اٹ از یو کین بلیم دا فیڈرل گورنمنٹ فار اٹ, ناٹ دا ریلوے. ریلوے از دیئر آل دا ٹائم اینڈ دے آر ڈوئنگ اے گڈ جاب. دا لیبر از ڈوئنگ اے گڈ جاب. ہر بندہ جو کانٹے والا ہے, وہ گینگ مین ہے, وہ جو گینتی مارتا ہے, وہ کر رہا ہے اپنا کام. لیکن جب اس کو ریپلیسمنٹ نہیں ملے گی, چیزوں کی پھر وہ خراب ہو. بٹ دے ہیو ڈن اے گڈ جاب سو فار. ٹرین پہنچ جاتی, ٹھیک ہے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کبھی کبھی لیٹ ہو جاتی, لیکن تیز گام اور خیبر میل اور عوام ایکسپریس اور کراچی ایکسپریس پہنچ جاتی. یہ بھی بڑی اٹس اے بگ کریڈٹ ٹو دا ریلوے پیپل اینڈ دا ریلوے مین سنس لاسٹ سو مینی ایئرس. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. میں تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گا. بہت شکریہ آپ کا. آپ نے بہت کم وقت میں پورا ریلوے کا خلاصہ بتا دیا. میں ریلوے کو اس وقت سے جانتا ہوں جب گتے کا ٹکٹ ملتا تھا, گتے کا, اس کے پنچ ہوتا تھا, مطلب ہے کہ اب آپ بیٹھ گئے ہیں ریلوے کے اندر, گاڑی میں بیٹھ گئے. ریلوے ہمارا ٹریڈ, آج کتنی بڑی بڑی کوریئر سروس کامیاب ہو گئی ہیں. مجھے ابھی تک یاد ہے ریلوے میل سروس کہتے تھے, ڈبے ہوتے تھے اس کے. میں خود جا کے والد صاحب کی ڈاک وہاں پہ رجسٹرڈ لیٹر جیسے چھوڑ کے آتا تھا. کیا طریقہ تھا کہ نیکسٹ ڈے وہ وہاں پہنچ جاتا تھا. ڈاک کا نظام پورا ریلوے چلا رہی تھی, جو اس وقت جعفری صاحب ابھی تک, میں آپ کو سوری انٹروین کر رہا ہوں, یہ چیزیں ابھی تک چل رہی ہیں. آپ اگر ہماری جو اچھی ٹرینیں ہیں, گرین لائن یہاں اسلام آباد سے ہی چلتی ہے, کوئی دور نہیں, اگر اس پہ آپ جائیں اور ٹرین کے اندر جائیں, اٹ از ایز گڈ ایز اینی کیریج ان دا ورلڈ, ایز کمفرٹیبل, ایز گڈ ایز اینی ان دا ورلڈ. مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو ٹرانزٹ ٹائم ہے, لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں جی, بالکل, کہ آپ کا ٹرانزٹ ٹائم 24 گھنٹے میں کراچی, پنڈی سے کراچی پہنچنا, یہ پرانی چیزیں ہو گئی. لوگ چاہتے ہیں کہ یار ابھی اگر چائنا ہوتا نا, یہ 4.5-5 گھنٹے میں پہنچ جاتی, اور اگر ML1 آ جاتا تو یہ آپ کی 10-11 گھنٹے میں ٹرین آپ کی پہنچ جاتی, 12 گھنٹے میں پہنچ جاتی. تو اس سے بہتر میرے خیال میں تو, لیکن بات یہ کہ وہ اندر چیز اور ہے, ایکچوئل جو اوور آل سروس ڈلیوری ہے وہ ہماری ڈاؤن چلی. تھوڑی سی بات کر لوں کہ حل دیکھیں, یا تو ٹریفک نہ ہوتی نا. ریل از اباؤٹ ٹرانسپورٹیشن آف پیپل لانگ ڈسٹینس اینڈ ٹرانسپورٹیشن آف فریٹ. پیسنجر بھی اویلیبل ہے اور فریٹ بھی اویلیبل. میں نے آپ کو کہا نا کہ 25-30 ملین ٹن ریلیبل کموڈٹی موجود ہے ریل کو اٹھانے کے لیے, لیکن ریل ہوگی تو اٹھائے گی. اور دوسرا, ہمیں یہ بھی ایک مہربانی کریں کہ لوگ ہمیں PIA کے ساتھ اور پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کے ساتھ اور یوٹیلیٹی اسٹور کے ساتھ اور ان کے ساتھ کمپیئر نہ کریں. ریلوے بہت بڑی ہے, یہ چھوٹے چھوٹے محکمے ہیں. ریلوے فیڈ کرتا ہے عوام کو. PIA اگر کمپیئر کریں گے وہ امیر آدمی کو کرتے ہیں, تو اگر اس میں آپ سبسڈی دے رہے ہیں وہ امیر آدمی کو دے رہے ہیں. ریلوے کو اگر کوئی سبسڈی دے رہے ہیں وہ غریب آدمی کے لیے, عام آدمی, اور اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے. تو اگر یہ سبسڈی ہے, یہ جائز ہے, یہ حلال ہے, ویسے ہونی نہیں چاہیے. پھر بھی میں کہہ رہا ہوں ریلوے خود اپنے آپ کو 2+2 سے 5 کر سکتی ہے, پرووائڈیڈ فیڈرل گورنمنٹ کی. پاکستان ریلوے کے پاس الیٹ لینڈ ہے, تو کیا وہ ہم اس جگہ کو یوٹیلائز کر کے کیا ہم اپنے اون پہ ٹرین کی ٹریک نہیں بنا سکتے سر؟ بالکل ٹھیک سے کہہ. دیکھیں اس میں یہ میں نے پہلے بھی کہا کہ
یہ لینڈ یوٹیلائزیشن، کمرشل یوٹیلائزیشن آف لینڈ، یہ اچھی بات ہے، لیکن جب آپ ٹرینس کی بات کرتے ہیں وہ اربوں کی باتیں، اربوں کی، لینڈ کی کروڑوں کی باتیں. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، اگر میں پورا صدر کا ریلوے کا بیچ دوں، اس سے ایک ٹرین نہیں چلتی. ایک ٹرین چلانے کے لیے میں چونکہ آج کل پروفیسر ہوں اور سینٹر آف ایکسلنس ان ٹرانسپورٹیشن اینڈ ریلوے انجینئرنگ چلا رہا ہوں، اور یہ پہلی دفعہ کہ پاکستان میں یہ ایک سینٹر اس طرح کا آیا ہے علاقے میں، بلکہ پورے ریجن میں ایسے. اور اللہ کا فضل ہے میرے ساتھ 42 ریلوے کے افسر ایم ایس کر رہے ہیں، ایم ایس ان ریلوے سسٹمز انجینئرنگ. تو بات یہ ہے کہ اب ان کو یہ ذہن میں ڈال رہے ہیں کہ یہ ٹرین کے بغیر کام نہیں چلتا. لینڈ ٹھیک ہے لیکن وہ اتنا سا حصہ ہے. ایک ٹرین چلانے کے لیے 14-15 ارب روپے آپ کو چاہیے انیشل. کہ ایک ٹرین پنڈی سے، میں کراچی منسٹر کہتا نا، ہمارے پہلے منسٹر پنڈی کے جو تھے، بیڑا غرق کیا ریلوے کا، وہ کہتے تھے ٹرین چلائیں، ہم کہتے ہیں جی ٹھیک ہے. آپ مانیں گے نہیں، 13-14-15 ارب روپے کا فیصلہ ہے. وہ اگر زمین ہم بیچیں نا، میں نے ایک حساب کیا تھا جب میں جی ایم تھا، 10 سالوں میں ہم نے 4 ارب روپے زمین سے کمائے تھے. 4 ارب، اس میں صدر والی زمین بھی تھی، اس میں چندری گڑھ روڈ کی بھی زمین تھی، اس میں اور بھی زمینیں تھیں. ایک ٹرین چلانے کے لیے آج کے ریٹ سے 13-14 ارب چاہیے. تو 10 سالوں میں، اچھا وہ سارے کیس ایف آئی اے کے پاس ہیں یا نیب میں، کوئی اندر ہیں کوئی باہر ہیں، لوگ بیچارے اچھے کام کیے ہوں گے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو دیٹ ڈیٹیل. لیکن وہ جو لینڈ سے ریونیو آ رہا ہے، دیٹ مینز آپ اپنا کام نہیں کر رہے، آپ کے ٹرین آپریشنز ٹھیک نہیں چل رہے. تو پہلے اس کو کریں ٹھیک، وہ خود ہی بلڈ اپ ہو جائے گا. ہم نے سی پیک میں 8 اسٹیشن ڈالے تھے. اگر ایک اسٹیشن اور وہ پروجیکٹ چل جاتا، تو اگر وہ نواب شاہ ہے، نوشہرہ ہے، کراچی، پشاور، لاہور کو چھوڑ دیں، اگر یہ ایک 8 اسٹیشن ڈیولپ ہو جاتے چائنیز کی مدد سے، تو آپ یہ دنیا چینج ہو جاتی، ہمارے یہ کانسیپٹ ہی چینج ہو جاتے. اور پھر ٹھیک ہے، پھر نیب آ جاتی، پھر چائنیز کو پکڑ دیا گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ. لیکن بات یہ کہ لینڈ تب آئے گا اور باقی چیزیں تب آئیں گی جب ہم ٹرین کو ٹھیک کر لیں. اور یہ ہونا چاہیے، آئی ایم ناٹ سیئنگ، لیکن بہت چھوٹے. مختصر جی سر تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اتنے اچھے اس سے ہمیں انسائٹس بتائے کہ ریلوے میں ایکچولی چیزیں جو ہیں ہم کس طریقے سے سفر کریں. سر میرے 2 چھوٹے سے کوشچن ہیں. ایک تو یہ کہ جب ہم گورننس کی بات کر رہے ہیں آج SDG 16 میں، تو اسی کے انڈر میں آپ سے ایک کوشچن پوچھنا چاہ رہی ہوں. M1 جو آپ نے پروجیکٹ بتایا کہ جو چائنا سے آپ وہ جس طریقے سے وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے، تو اس کا جو انیشیل ورک تھا، فیزیبلٹی رپورٹ تھی، وہ ساری آپ نے کر لی، ٹھیک ہے، اس پہ آپ نے ایک بجٹ لگایا. سر یہ اس سے پہلے اگر آپ کوئی بھی پروجیکٹ ہمارا، کیونکہ موسٹلی ہم سنتے ہیں گورنمنٹ لیول کے کہ ہمارے اتنا اچھا پروجیکٹ تھا، وہ یہ ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکا، انیشیل اس پہ اتنی فنڈنگ لگی. سر مائی کوشچن از کہ اگر انیشیل جب اس کی پلاننگ ہوتی ہے، اس میں جو آپ کی سٹنگ گورنمنٹ ہے اس کو آن بورڈ لے کر اس کی پلاننگ کیوں نہیں ہوتی؟ فرسٹ تھنگ از دیٹ، تاکہ ہمارا جو بجٹ اس کا انیشیل اسٹیج پہ یوٹیلائز ہو رہا ہے وہ ہمارا سیف ہو. کیونکہ دیکھیں آپ 10 سال پہلے شاید بات کریں کہ جو ہمارا یہ پروجیکٹ کا ڈیزائن ہوتا ہے، اس میں ایک اماؤنٹ لگی ہے. اگر وہ اماؤنٹ تک نہیں لگتی، جب اگر پراپر اس کی ایگزیکیوشن ہوتی تو یہ ایک اچھا ہمارے پاس سسٹم ڈیولپ ہوتا. بٹ ان لکلی اگر ابھی تک وہ یوٹیلائز جو ہے نا جس تک ایگزیکیوٹ نہیں ہوا، تو وہ ہمارے ایک اماؤنٹ وہاں پہ جو ہے نا یوز ہو گئی، اس کا ایک آؤٹ پٹ ہمارے پاس نہیں آیا. تو سر کہ اگر پہلے اس کی پری پلاننگ ہو گورنمنٹ کے ساتھ، سٹنگ گورنمنٹ کے ساتھ، آپ ایک پالیسی پہ آپ پراپرلی سگنیٹریز سے جو ہے نا ان کو بٹھا کے سگنیچرس لے کے ایگزیکیوٹ کر لیں، تو یہ ہماری جو انیشیل فنڈنگ ہوتی ہے یہ ہماری بچت ہوگی اور پروجیکٹ بھی ٹائم میں ایگزیکیوٹ ہوگا. تو یہ ایک کوشچن ہے سر پہلے. اور دوسرا کوشچن یہ ہے کہ اگر ریلویز ہماری پہلے اچھی چل رہی تھی، تو ریلوے کا جو اپنا ریونیو جنریٹ ہو رہا تھا، اسی کو انہوں نے اپنی جو مینٹیننس تھی اس کے اوپر کیوں نہیں لگایا؟ ٹھیک ہے سر کی 2 کوشچن. پہلے تو یہ جب پروجیکٹ بنتا ہے نا، اتنا بڑا پروجیکٹ بنتا ہے جو 8.2 بلین ڈالر کا ہو. آج 8.2 کو آپ تھوڑا ملٹیپلائی وغیرہ کریں گے نا، تو یہ پتہ نہیں پورے پاکستان کا جو PSDP ہے نا اس کے 2 گنا زیادہ ہے اس سے. تو اتنے بڑے پروجیکٹ میں جو لوگ ہیں، کون انوالو کون ہوتے ہیں؟ منسٹری آف فائنینس، بیسک تو منسٹری آف ریلویز ہے، منسٹری آف ریلویز، منسٹری آف فائنینس، منسٹری آف پلاننگ، اکنامک افیئر ڈویژن، یہ آ جاتی ہے. ان سب نے مل کے یہ پروجیکٹ اوکے کیا تھا.
ان سب نے مل کے اس کو پرائم منسٹر کے سامنے پیش کیا تو سارا اوکے ہو گیا. یہ ایسے نہیں ہوتا کہ ایک بندے نے کہا تو پروجیکٹ بن گیا, ساری چیزیں ہوں گی. اس میں پھر فیزیبلٹی رپورٹ ہوئی, پریلیمنری ڈیزائن ہوا. پروجیکٹ کے لیے پیسے نہیں آئے ابھی تک. پروجیکٹ تو جب اوپن ہوگا, چونکہ چائنا کے ساتھ ہم کر رہے ہیں, اس میں فائنینشیل اسسٹنس چائنا نے دینی تھی. کس ریٹ پہ دینا, کس ریٹ پہ نہیں دینا تھا, وہ نیگوشیٹ ہونا تھا. نمبر 1, ہم نے فریم ورک ایگریمنٹ بھی چائنا کے ساتھ اس میں سائن کر لیا. ناؤ دیٹ the Chinese knew کہ this is a good project, that is why they are committing money. کوئی ملک آپ کو پیسے نہیں دیتا, کوئی انٹرنیشنل دوستی نہیں ہوتی, اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں. تو چائنا نے کمٹ کر لیا. وہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ فائنینشیلی وائبل پروجیکٹ ہے, ٹریفک ہے, موجود ہے, مین لائن 1 کے اوپر ٹریفک موجود ہے, اور یہ جب چلے گی, اس کی جب اپ گریڈیشن ہو جائے گی, اس کی کیپیسٹی بڑھ جائے گی, تو چائنیز نیو کہ یہ ہمیں پیسے واپس مل جائیں گے. کب ملیں گے؟ وہ ہم نے نیگوشیٹ کرنا تھا کہ جی کیا پیریڈ ہوگا, کتنے فری پیریڈ ہوگا, اس کے بعد کیا کریں گے. تو یہ سارا دیکھ کے فائنینشیلی وائبل پروجیکٹ تھا. تو اس میں گورنمنٹ نے کوئی پیسے کمٹ نہیں کیے تھے ایز سچ. ہماری گورنمنٹ نے صرف 15% جو انیشل ہم نے بات کی کہ ہم نے 15% دینے اور چائنا نے 85% فائنینسنگ کرنی. تو اگر ایک ملک خود اپنے آپ ML1 تو ہمارا ہے نا, تو اگر ہم 15% نہیں دے سکتے تو پھر ٹھیک ہے. نہیں تو گورنمنٹ کے پاس ہو سکتا ہے 15 نہ ہو, اسی لیے 9واں سال لگ گیا, 9واں سال چل رہا. تو دس از جسٹ میں کہہ رہا ہوں. لیکن وہ جو آپ کہہ رہی ہیں فریم ورک بنا ہوتا ہے, ایسے نہیں ہوتا. پلاننگ نے بھی اس پہ خوب کام کیا ہے, فائنینس نے بھی بڑا کام کیا ہے. سیکرٹریز کی باڈیز بنی ہوئی ہیں جو کہ چائنا سے کرتی ہیں. چائنا میں ان کی اپنی منسٹری آف ریلویز, نیشنل ریلوے اتھارٹی نے کام کیا ہے. وہاں پہ NDRC ہے, ان کا پلاننگ کا بہت بڑا امپورٹنٹ بڑا اسٹرانگ محکمہ ہے, اس نے پورا اس پہ کام کیا. پھر وہاں پہ MOFCOM ہے جو فائنینس, انہوں نے پورا کام کیا. ان کے بینکس نے اس پہ کام کیا. تو اٹ از اے گڈ فائنینشیلی وائبل پروجیکٹ وچ شوڈ گو اہیڈ اینڈ اٹ ول ریٹرن منی. اپنے آپریشن سے ریونیو جنریشن ہوگی اور پیسے ہم واپس کر دیں گے. اور دوسرا کون سا کوشچن تھا سر؟ جو ریونیو پہلے جب اچھا چل رہا تھا, جب اچھا چل رہا تھا, ریلوے میں ڈپریسیشن فنڈ ہوتا تھا. ایک ڈپریسیشن فنڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو بھی سامان ہے اس کا لینئر ڈپریسیشن بڑا آسان ہے کہ 20 سال کی عمر ہے, آپ نے ایک چیز لی ہے جس قیمت پہ, تو 20 سال سے ڈیوائڈ کریں, سالانہ آپ اپنے پاس خزانے میں پیسے رکھتے ہیں. ہم کرتے تھے, اور جب تک وہ ہوتا تھا وہ ریلوے اپنی چیز کو بڑی اچھی مینٹین کر رہی تھی. لیکن کس کو مینٹین کر رہی تھی؟ وہ جو پہلے ڈیزائن ہوا تھا اس کو کر رہی تھی. جو ہمارا ڈیزائن ابھی ہے 110 پہ, ریلوے نے اس کو کچھ حد تک مینٹین کیا ہو 110 km/h پہ. لوکوموٹیوس کو کچھ حد تک کیا ہو, لیکن جو پیسے گورنمنٹ نے دینے ہوتے ہیں گورنمنٹ نہیں دیتی, وہ خراب ہو رہے. اچھا, اور ہم استعمال کرتے رہیں, لیکن اب چونکہ پیسے نہیں ہیں, پیسے ساری تنخواہوں اور پینشن میں چلے جاتے ہیں, تو پھر بیٹھے رہتے ہیں. 12:30. تھینک یو. آپ کی ڈسکشن سے ایک اچھی چیز یہ ہے کہ ہماری جو ایک متھ بنی ہوئی تھی کہ ریلوے والوں کو ہم برا کہتے تھے, اس سے تھوڑی سی ہٹی ہے چیز, اور یہ واقعتاً ہی متھ تھی. اس کا سلوشن ایک یہ ہے کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ والی ڈیجیٹل ورلڈ کے اندر اس کا کہیں پہ وجود اس طرح سے نہیں ہے جس طرح باقی جو کمپنیز, نہیں سر اس طرح سے نہیں ہے, باقی نہیں ہے. اس کو تھوڑا سا بیفور آئی فارگیٹ, میں نے اپنے کورس میں جو MS ان ریلوے سسٹمز انجینئرنگ ہے, میں نے ادھر دی ایپلیکیشن آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ان ریلوے کام ہو گیا. اب لوگوں کو, ینگ افسروں کو پتہ چلے کہ پتہ کیسے چلے یار اسمارٹ اسٹیشن کیسے چلے, یہ ریموٹ مانیٹرنگ آف فیول کیسے ہوگا. 25 ارب روپے کا فیول استعمال ہم کرتے ہیں, کوئی مانیٹرنگ نہیں ہے. تو مینول سسٹم تو ایسے آہستہ آہستہ چلتا ہے. اچھا, دوسرا ساتھ ہی اس سے جڑا ہوا جو آپ بتا رہے ہیں ایک طرح سے ہمیں سمجھ آ رہا ہے, وہ اس ساری ناکامی کی جڑ ہے وہ ہے فیڈرل آپ کا سیکٹری, جو فیڈرل گورنمنٹ ہے. اچھا, گورنمنٹ ایک سیکٹری کو ہائر کرتی ہے, گورنمنٹ کی طرف سے وہ جاتا ہے نا, منسٹر کو تو کچھ آئیڈیا نہیں ہوتا. تو آپ سارے لوگ اب اس سٹیج پہ ہیں, معذرت کے ساتھ کہ سچ بولیں. ایک آپ جسٹ سر, آپ سارے لوگ CSP آفیسرس کو پڑھاتے ہیں, مجھے پتا ہے سر ہمار بھی جاتے ہیں, فندی صاحب بھی لیکچر دیتے ہیں. تو جو نئے آفیسرز آ رہے ہیں ایٹ لیسٹ ان کو اس بات پہ ایجوکیٹ کریں کہ بھائی جو آپ کی اسکل نہیں ہے, اگر آپ کو گورنمنٹ وہاں پہ دیتی ہے, آپ کو کہتی ہے کہ یہاں پہ کام کرو, ہم نے وہ غلطی کی اور بیڑا غرق کر دیا ہے جو ہم بھگت رہے ہیں, تو کائنڈلی آپ نے کی جسٹ یہ میری سمجھ. پبلک پالیسی کا
पब्लिक पॉलिसी। मैंने यहाँ रिफाइंस इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी इस्टेब्लिश किया हुआ, अभी भी चल रहा है। बात ये है, स्क्वायर रेलवे पाकिस्तान गवर्नमेंट का एक मसला है गुड गवर्नेंस का, जिसमें सबसे बड़ा मसला है, उसको इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर पेग्स एंड राउंड होल्स। स्क्वायर पेग्स एंड राउंड होल, वो सुराख राउंड है, हम उसमें स्क्वायर दबाई जाते हैं। आपका पेट्रोलियम का सेक्रेटरी, आपका रेलवे का सेक्रेटरी, आपका एग्रीकल्चर का, उसको कख पता नहीं कि पेट्रोलियम क्या होता है, उसको एग्रीकल्चर का कख पता नहीं। अच्छा आदमी है, CSS करके आया है, फर्स्ट आया, सेकंड आया। ये मुझे अफंदी साहब इसमें बेर में आओ, एक्चुअली उनको पता नहीं होता। तो ये प्रॉब्लम्स है। मेरा व्यू ये है कि आखिरी 10 साल सिविल सर्वेंट को, पब्लिक सर्वेंट को एक ही सेक्टर में छोड़ दो, बाहर ना निकाले। एनर्जी सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, सोशल सेक्टर, उससे बाहर ना निकाले। मेरे एक दोस्त है, उसने अपना रिटायर हुआ कार्ड पे लिखा हुआ था फलाना फलाना, एक्स फेडरल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर हेल्थ, एग्रीकल्चर और एक और एनवायरनमेंट, मास्टर ऑफ नॉन। मैं खुदा के लिए ये आप किसी अंग्रेज को दिखाओगे बात, वो कहेंगे तो पागल आदमी। तो ये ज्यादती है। आप एक सेक्टर में रहे, उसको छोड़ दें आखिरी 10 साल, आखिरी कम से कम, होना तो सारी उम्र चाहिए, लेकिन चलो आखिरी 10 साल। सर एक ब्रीफ क्वेश्चन, जस्ट बिल्कुल brief। लेकिन मैं फिर निकल जाता। जी सर, ये ब्रीफ क्वेश्चन ये है कि आप कह रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट जैसे वो ओन कर रही है रेलवे के इदारे को, तो उससे मसले बढ़ रहे हैं। इज इट पॉसिबल कि रेलवे को ऑटोनोमस बॉडी बनाया जाए, और अगर बनाया जाए तो रेलवे की तरफ से क्या पॉलिसी होगी रेलवे को रिवाइव करने की? देखो, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, ये रेलवे का सवाल है। मेरा माई व्यू इज दैट रेलवे शुड बी लेफ्ट ऑटोनोमस विद इन द फेडरल गवर्नमेंट फॉर द नेक्स्ट 3 to 5 years। इट इज़ अ ह्यूज डिपार्टमेंट, छोटा नहीं है कि आप ऐसे हटा दें और उसको गए और कॉर्पोरेट बॉडी, एकदम कॉर्पोरेट बॉडी इसको ना बनाएं, इसको ऑटोनमस करें, थ्रू पावर्स उसको देना, डिसीजन मेकिंग वो खुद करें। गवर्नमेंट का कोई उसमें नहीं, प्राइम मिनिस्टर का, मिनिस्टर का, इन लोगों का इसमें दखल नहीं होना चाहिए। उनसे फिर पूछें कि यार आपको हमने ये टारगेट्स दिए थे, किधर गए? नंबर 1। 3-4 साल के बाद जब ये चल जाए, अपनी डगर पे आ जाए, फिर इसको कॉर्पोरेट बॉडी बना दें। मसला ये है कि जहाँ कॉर्पोरेट बॉडीज बनी भी हैं गवर्नमेंट में, उनका भी बेड़ा गर्क हुआ है। वजह ऊबर वो बैठे होते हैं। ये जो पोस्टल डिपार्टमेंट को हमने कॉर्पोरेट किया, फिर वापस लिया, फिर कॉर्पोरेट किया और बेड़ा गर्क कर दिया उसको। अच्छी है, अब पोस्टल डिपार्टमेंट इज नॉट इवन 1/4 ऑफ रेलवेज, छोटा महकमा है, लेकिन कॉर्पोरेशन बनाने का फेडरल गवर्नमेंट के नीचे जब हो ना, फिर वो MD को फोन करते हैं, बस मामला खराब है। भाई सारे आपके 200 महकमे हैं जो खराब हैं। मुझे आपकी अशफाक खटक साहब की प्रेसिंग उसको देख के मैं वो कर रहा हूँ, 12:30 बजे इन्होंने रेलवे बोर्ड की मीटिंग अटेंड करनी। मैं आपका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। और पहली दफ़ा हमें पता चला है कि दूसरी तरफ का रुख की तस्वीर क्या है, दूसरे रुख पर तस्वीर क्या है। ये पहली दफ़ा हमारे ये सब पढ़े लिखे लोग हैं, और मुझे उम्मीद है कि इस टॉक के ज़रिए मैं इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि इस हमारे फोरम के ज़रिए, जो ब्लू TV नेटवर्क और SDGs एकेडमी का मुश्तरका एक फोरम है, इसके थ्रू आपको लोगों ने देखा और आपकी वजह से उन्हें एक नए उसका पता चला कि ये भी एक पहलू है जिसे बिल्कुल नज़रअंदाज किया जा रहा है। हमारी बदकिस्मती है कि हमारी क़यादत उन लोगों के हाथ में है जो US को अस कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र। सर बहुत शुक्रिया।